بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، کئی ہفتوں سے شریعت کا تعارف اور قرآن و سنت کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ کا نظام، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ بعض احباب کی خواہش ہوئی کہ تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر بھی کچھ گفتگو کر دی جائے۔ اصولی طور پر ایک بات سمجھیے، جو چیز شروع ہوتی ہے، جس کا آغاز ہوگا، ابتدا ہوگی، اس کا کہیں نہ کہیں اس کا انجام اور اس کی انتہا ہوگی۔ کوئی بھی چیز شروع ہوتی ہے تو ختم بھی ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ایک نہ ایک دن قبر کے منہ میں جائے گا۔ جو پودا اگا وہ سوکھے گا، جو مکان بنا وہ گرے گا۔ خداوند قدوس نے انسانوں کے درمیان جو انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، جس کی پہلی کڑی سیدنا آدم علیہ السلام، تو کوئی تو اس کی آخری کڑی بھی ہوگا نا۔ آخری کڑی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ جو نظام انبیاء کرام کے توسط سے چلتا آ رہا تھا، اسی کی تکمیل آپ کر رہے ہیں۔ آپ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں خدا کوئی اور رہا ہو، یہاں خدا کوئی اور ہے، وہاں کائنات کوئی اور رہی ہو، یہاں کائنات کوئی اور ہو، جنت جہنم ان کی کچھ اور ہو، آپ کی کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر کچھ تھوڑا سا فرق ہے تو وہ فرق ایسا ہے جیسے بچہ جب دنیا کے اندر آیا، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، تو خداوند قدوس نے اس کی غذا اس کی ماں کے سینے میں رکھ دیا۔ یہ بچہ ماں کا دودھ پیے گا۔ چلیے کسی مجبوری سے ماں کا دودھ نہیں پی پا رہا تو پھر کسی جانور کا دودھ پیے گا، بھینس کا، بکری کا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابھی بچے کی عمر اور بچہ جس کنڈیشن میں ہے، اس کنڈیشن میں وہ کوئی چیز چبا کر نہیں کھا سکتا۔ اب گھر میں کھانے پکتے رہیں گے لیکن وہ بچے کی غذا نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بچے کے منہ میں دانت نکلنے شروع ہوں گے۔ یہ دانت مکمل ہو جائیں گے۔ یہ شروع والے دانت دودھ کے دانت کہلاتے ہیں۔ پھر بچہ اور بڑا ہوگا، پھر یہ دانت ایک ایک کر کے گریں گے اور اب مضبوط دانت نکلیں گے۔ جب بچے کے بچپن میں دودھ والے دانت نکلتے ہیں تو ان میں یہ داڑھیں نہیں ہوتی، لیکن جب یہ دانت گرے اور نئے دانت آئے تو اب اس میں نوکدار دانت بھی ہیں، داڑھیں بھی ہیں۔ یہ چینجنگ کیوں ہو رہی ہے؟ بچہ بڑا ہو رہا ہے، 2 سال کا ہے، اس وقت کی چپل کا سائز کچھ اور ہے، 5 سال کا ہے، اس کا سائز کچھ اور ہے۔ آپ بچوں کی ضرورت کا سامان جہاں ملتا ہے وہاں جائیں، بھائی ذرا بچے کا ایک سوٹ دو، تو پوچھے گا کتنی عمر کا؟ اب بچہ ہے 2 سال کا، آپ سوٹ لے آئے 5 سال کا، مجھ کو یہ پسند آیا، یہ میں نے لے لیا، تو وہ 5 سال کا سوٹ اس کا کفن ہوگا، سوٹ نہیں ہوگا۔ جبکہ یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد 5 سال کی عمر میں 2 سال کا سوٹ چھوٹا ہو جائے گا۔ بہت سے گھروں میں بچوں کے بچپن کے سامان رکھے رہتے ہیں۔ بچیوں کو چھوٹی عمر میں چوڑیاں لوگ پہناتے ہیں، پھوپھی آئی چوڑی لے کر آئی، خالہ آئی، نانی آئی، دادی آئی، اور جب بچی کی شادی ہو جائے اس کو دکھاؤ کہ یہ چوڑی کس کی؟
اگر اس کو پتہ نہ ہو کہ میرے بچپن کی ہے تو کبھی نہیں کہے گی میری، اس لیے کہ اب تو ہاتھ چوڑا ہو گیا۔ اور اگر اس عمر میں 20-25 سال کی عمر کی رعایت کر کے چوڑی پہنا دیتے تو وہ چوڑی ہاتھ میں بیٹھتی نہیں، باہر آتی۔ یہ جو عمر کے فرق کی بنیاد پر ہر چیز کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ جس کمپنی نے کپڑا بنایا، سوٹ بنایا، اس نے غلط بنایا۔ جس کمپنی نے چپل بنائی اس نے غلط بنائی۔ جس ٹیلر نے کرتا سلا، پیجامہ سلا، اس نے غلط سلا؟ نہیں، اس وقت بچے کا جسم کا سائز وہ تھا، وہ اس کی ضرورت تھی۔ آج سائز یہ ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اس چیز کو ہر شخص مانتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک پہلا مرحلہ ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک دوسرا مرحلہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تیسرا مرحلہ ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک فائنل آخری مرحلہ ہے۔ اسی لیے شریعتوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے بیچ کے احکامات اس وقت کے انسانوں کی ضرورت کے مطابق ہیں، اور نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک اس وقت کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک اس وقت کے لوگوں کے تقاضے کے مطابق ہیں۔ اور یہ تمام مضامین قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ جس کو اس فرق کا علم نہ ہو وہ صرف اردو کا ترجمہ پڑھ کر یہ فرق نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بڑے بار بار کہتے ہیں کہ علمی گتھیوں میں، علمی باریکیوں میں وہ نہ جائے جس کی معلومات مکمل نہ ہو۔ لمبی لمبی پونگے مارنے کا کوئی شوق نہ کرے، تم جہاں کھڑے ہو وہاں تک سیدھی سادھی آسان بات کرو۔ کوئی علمی، کوئی باریک بات مت چھیڑو، اس لیے کہ اس کے لیے علم درکار ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کچھ لوگ مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے۔ نہ ماننے والوں پر نہ اللہ کا عذاب آیا، نہ ان کے خلاف جہاد ہوا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ جو ہے، دعوت کا زمانہ 950 سال کا ہے۔ 950 سال میں 9 پیڑھیاں گزری ہوں گی۔ انہوں نے ہر پہلو سے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنایا۔ ان کی کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں۔ مرتے مرتے بڈھے اپنے چھوٹوں کو وصیت کر کے مرتے، اس پاگل دیوانے کی بات مت سننا۔ نوح علیہ السلام تنہائی میں ملاقات کر کے بات کرتے، مجمع کے اندر آ کر بات کرتے، آبادی میں بیٹھال کے بات کرتے، باہر نکل کر پہاڑیوں میں، جنگلوں میں لے جا کر بات کرتے۔ چند افراد کے ماں سوا کسی نے نہیں سنا۔ 950 سال کی محنت، مشقت، قربانیوں کے بعد حضرت نوح نے اٹھایا ہاتھ، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام نے فریاد کی، پروردگار میں نے پوری کوشش کر لی، قوم ماننے کو تیار نہیں۔ تو جواب ملا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ۔ نوح اب تم کشتی بناؤ، قوم پر عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک نافرمان قومیں ہلاک کی گئی ہیں۔ قرآن کے اندر جتنی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم ارم، قوم لوط، اصحاب ایکا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری قوموں کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد کی اجازت دی گئی، پھر جہاد کا حکم ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم نے اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جہاد نہیں ہو سکا، اور موسیٰ علیہ السلام دنیا سے یہ دکھ اور درد اور غم لے کر گئے کہ میری امت نے خدا کے حکم کو نہیں قبول کیا۔
کچھ عرصے کے بعد حضرت یوشع ابن نون جب نبی بنے تو ان کے زمانے میں پھر حکم آیا جہاد کا، تب قوم آگے بڑھی اور جہاد ہوا۔ ابھی انسانیت آہستہ آہستہ اوپر کو جا رہی ہے، اوپر کو جا رہی ہے، اوپر کو جا رہی ہے۔ اب انسانیت جوانی سے بڑھاپے کی طرف ڈھل رہی ہے، یعنی بچپن سے لے کر جوانی تک انسانیت پہنچ چکی ہے، اب ڈھلان ہے۔ جب ڈھلنے کا وقت آیا ہے تو خداوند قدوس نے آخری پیغمبر جو سارے عالم کے تنہا نبی ہیں ان کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ دنیا کے سینٹر میں، مکے میں۔ یہ دنیا جو ہے اس زمین پر بسی ہوئی ہے، اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا بندوں کے ساتھ۔ یہ زمین نہ تو بہت نرم ہے کہ آپ اندر چلے جائیں، نہ بہت کڑک ہے کہ کھیتی نہ ہو پائے، کہیں پہاڑ پتھر بھی ہے، لیکن عام طور پر زمین نرم ہے تاکہ دانہ اگ سکے، انسان پل سکے، انسان کھا سکے۔ یہ زمین پانی کے اوپر ابھاری گئی ہے۔ پہلے پوری کائنات میں پانی پانی تھا، پھر اللہ نے پانی کے کچھ خطے کو گاڑھا کر دیا۔ وہ جو خطہ گاڑھا ہوا 25% پانی کے اوپر، اس کا نام ہے زمین۔ اب سیدھی بات ہے کہ یہ زمین پانی کے اوپر تیر رہی ہے، یہ ہلتی تھی۔ خداوند قدوس نے کچھ دور پر پہاڑ رکھ دیے۔ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ رکھے تاکہ زمین ڈولے نہیں۔ دوسرے مقام پر کہا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پہاڑوں کو جما دیا، گاڑ دیا۔ جس طرح کسی ہلنے والی چیز پر آپ میخ ٹھوک دیتے ہیں تو ہلتی نہیں ہے، یہ زمین ہلے نہیں۔ پانی کو گاڑھا کر کے جب زمین ابھاری گئی تو سب سے پہلا حصہ کہاں نمودار ہوا؟ پانی کے اوپر زمین کا سب سے پہلا حصہ کہاں پر ابھرا؟ یہ وہی خطہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہے، اور پھر اس کے آس پاس کی آبادی، پھر خطہ عرب۔ یہ دنیا کا سینٹر ہے۔ قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا خطہ ابھرنے والا اور سب سے پہلا گھر زمین پر بننے والا وہ خانہ خدا، خانہ کعبہ ہے۔ پھر اس زمین کے اوپر انسانوں کی ضرورت کے سارے سامان پیدا کر دیے گئے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہاری تمام ضرورتیں پیدا کر دی گئی۔ اس کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کس کو استعمال کس طرح کرنا ہے یہ ہمارا رب بتلائے گا، اس میں ہماری منمانی نہیں چلے گی۔ اس لیے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، ہمارے جسم ہماری باڈی کا مالک اللہ ہے۔ ہم نہ اپنے جسم کے اوپر خود مختار ہیں، نہ کائنات کے اوپر خود مختار ہیں۔ پچھلے انبیاء کرام آئے الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ زمانوں میں، اپنی اپنی قوم کو دعوت دے کر چلے گئے۔ چند انبیاء کے ماں سوا، چند انگلیوں میں آپ گن لیں 2-4، ان کے ماں سوا سارے انبیاء اپنی اپنی قوم میں نبی بنائے گئے۔ اس لیے کہ پردیس سے آنے والے آدمی کے کیریکٹر کے بارے میں، کردار کے بارے میں، خاندان کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہوں گے، اور جو بچہ آپ کی نگاہوں کے سامنے پیدا ہوا، پلا بڑا، اس کا کیریکٹر، اس کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ اور انسانی تاریخ میں سب سے صاف ستھرا بے داغ کردار کس کا ہے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے جب 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور مخالفین نے مخالفتیں شروع کر دیں، آپ بارہا سنتے ہیں، تو آپ نے ایک اعلان کیا، انسانوں سے کہا پرکھو، فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، 40 سال تمہارے ہی بیچ گزرا ہے،
نبوت کے اعلان سے پہلے کوئی مخالفت نہیں تھی. اس کا مطلب تم کو مجھ سے اختلاف نہیں ہے، میرے کردار سے اختلاف نہیں ہے، میری شخصیت سے اختلاف نہیں ہے، چونکہ میری تعلیم اور میرے پیغام میں تم کو چوٹ پہنچ رہی ہے. اور سب سے بڑی چوٹ پہنچتی تھی کس پر؟ وہ مشرک قوم تھی، اور آپ کا پیغام توحید کا تھا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس بنیاد پر مخالفتیں ہوئی. پچھلے انبیاء کرام ان میں سے کوئی آخری نبی نہیں، کوئی پوری کائنات کا نبی نہیں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں. پچھلے انبیاء کرام کی کتابیں اتریں، قوموں نے ناقدری کی، کتابیں مٹ گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مقدس، جس کو امت نے انتہائی قدر کے ساتھ لیا ہے. بنی اسرائیل کے واقعات قرآن نقل کرتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے اور قوم کو بتلایا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، تو قوم نے کہا ارے موسیٰ اتنا بہت سا، اتنا کیسے ہوگا؟ اور موسیٰ ایسا ہے ویسا ہے، چنی ہے اور چنا ہے، آپ تنہا چلے گئے تھے، کچھ لوگوں کو لے کر جانا چاہیے تھا، ہم کو بھی لے کر چلو، ہم بھی سنیں خدا کی آواز. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار ان نالائقوں کو آواز سنا دیجئے. حکم ہوا لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر گئے. قرآن نے کہا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. پہنچے کوہ طور پر، آواز آئی میرے بندو، موسیٰ میرے رسول نبی ہیں، کتاب میں نے دی ہے، اس کو مانو، اس میں تمہاری بھلائی ہے. بات تو پوری ہو گئی تھی، شرط پوری ہو گئی تھی. لیکن جب کوئی 2 5 کا پہاڑا پڑھنے بیٹھ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ کہنے لگے نہیں موسیٰ اتنے پر بس نہیں ہوگا، یہ آواز خدا کی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات، ہم تو خدا کو دیکھیں گے، دیکھ کر مانیں گے. اور یہ طے ہے کہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے بندہ خدا کا دیدار نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد جنت میں ہوگا، وہ عالم دوسرا ہوگا، وہ جسم دوسرا ہوگا، وہ آنکھیں دوسری ہوں گی، وہ کائنات دوسری ہوگی. اس دنیا میں ان آنکھوں سے بندہ خدا کا دیدار نہیں کر سکتا. اور یہ کمبخت مصر تھے کہ ہم دیکھیں گے تب مانیں گے. تو خداوند قدوس کی ذات سے پہلے نوری پردے ہیں، کرنیں ہیں ہزاروں ہزار. خداوند قدوس نے ان کرنوں میں سے ایک کرن ان کے سامنے ظاہر کر دی. ایک چیخ آئی، ایک چمک آئی، کان کے پردے پھٹ گئے، اٹیک آ گیا، سب کمبخت مر گئے. 70 سردار مرے پڑے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام تنہا خاموش کھڑے ہیں. میں جا کر قوم کو بتلاؤں گا کہ ان کی نالائقی کی بنیاد پر ان پر عذاب آ گیا تو قوم تو مانے گی نہیں، کہے گی نہ موسیٰ تم نے کوئی سیٹنگ کی اور سارے اپوزیشن چودھریوں لیڈروں کو تم نے جمع کر کے ایک ساتھ سب کو ختم کرا دیا. خداوند قدوس یہ اس خون کا الزام میرے اوپر آئے گا. آپ اتنی مہربانی کیجئے کہ ان کو اٹھا کر یہ کمبخت جہاں سے آئے ہیں وہاں تک پہنچوا دیجئے، آپ کی مرضی، آگے آپ کی مرضی. حکم ہوا اڑ جاؤ، اڑ گئے آنکھیں ملتے ہوئے. کہیے خیریت ہے؟ ہاں 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 سمجھ میں آ گیا. مانو گے؟ ہاں ہاں مانیں گے. یہ واقعہ قرآن نے نقل کیا ہے. اب چلے، پہنچے اپنے مقام پر. قوم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے پروردگار نے کہا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا کر لینا. اب خداوند قدوس کو جلال آیا، بدتمیزی کی انتہا ہو گئی نا. تو خداوند قدوس نے اس بستی کے اوپر طور پہاڑ کو ٹانگ دیا. جھولی والے آ رہے ہیں، آپ لوگ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال لیجئے، پیسے نکال لیجئے. خداوند قدوس نے طور پہاڑ کو ان کی بستی کے اوپر ٹانگ دیا.
اور حکم ہوا اب بتلاؤ مانتے ہو کہ نہیں؟ اب سر پر پہاڑ ہے، گرے گا تو پس جائیں گے، ہاں ہاں مانتے ہیں، پہاڑ ہٹا، کہنے لگے نہیں مانتے ہیں۔ اس کو قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ پہلے مرحلے میں کہا ہاں صاحب سنا اور مانا، پہاڑ ہٹا، کہنے لگے نہیں مانتے۔ یہ ہے وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی جس نے ان کی زندگی میں ان کی باتیں مان کر نہیں دی، اور موسیٰ علیہ السلام غمگین دکھی ہو کر، قوم سے ناراض ہو کر دنیا سے گئے ہیں۔ انسانیت آگے بڑھ رہی ہے۔ جب انسانیت اس مقام کو پہنچی کہ آخری پیغمبر کو اب بھیجا جائے، تو خداوند قدوس نے دنیا کے سینٹر میں مکے میں اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور آپ کی پیدائش کے ساتھ ساتھ دنیاوی نظام میں تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ جن کی نگاہیں آسمانی نظام پر تھیں، جو اس کے ماہر تھے، وہ کہنے لگے کہ آخری پیغمبر خاتم النبیین کا زمانہ آ گیا، اب بہت جلد خاتم النبیین نمودار ہونے والے ہیں۔ حتیٰ کہ یہودی بھی یہ بات کہتے تھے، یہ بات یہودی بھی کہتے تھے۔ قرآن نے ان کی اس بات کو نقل کیا۔ مدینے کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور وہ خوش قسمت صحابہ انصار جن کو بعد میں اسلام کی دولت نصیب ہوئی، ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج مدینے کی اصل آبادی کا حصہ تھے، اور یہودی باہر سے ہجرت کر کے یہاں آ کر بس گئے تھے۔ اس خطۂ عرب میں پڑھی لکھی قوم یہودی تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ کبھی کبھی ان کا مدینے کے لوگوں سے جھگڑا ہوتا تھا، اوس و خزرج سے۔ قرآن نے اس کے واقعات سنائے ہیں ان کی نالائقی کے۔ تو یہ کہا کرتے تھے یہودی کہ اب آخری پیغمبر تو آنے والے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ نبی تو ہماری قوم میں آتے ہیں بنی اسرائیل میں، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے نبی ہیں، ایک بیٹا مکے میں ہے، ایک بیٹا فلسطین میں ہے۔ جو بیٹا مکے میں ہے اس کا نام اسماعیل ہے، اس کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر بنایا، وہ خانہ کعبہ بیت اللہ کہلایا۔ ایک بیٹا فلسطین میں ہے، اس زمانے میں وہ شام کا حصہ تھا، آج تو شام الگ ہو گیا۔ فلسطین میں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر بنایا، اس کا نام بیت المقدس ہے۔ جو بیٹا مکے میں ہے اس کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، اور جو بیٹا فلسطین میں ہے وہ خود نبی، اس کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، اور اس کے بعد پھر حضرت یعقوب کی 12 بیٹوں سے چلنے والی نسل کا نام بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں تقریباً 70,000 انبیاء کرام آئے۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ نبی تو بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے، اور بنی اسرائیل بھی خوش تھے کہ انبیاء تو ہمارے ہی بیچ میں آتے ہیں، آخری پیغمبر بھی ہمارے ہی بیچ میں آئیں گے۔ اب جب وہ آخری پیغمبر مکے کے اندر آ گئے تو یہودیوں کو آگ لگ گئی، سینے میں نفرت ابلنے لگی۔ قرآن نے کہا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ کل تک تو تم دوسری قوموں پر چڈھی گاڑتے تھے، چڑھائی کرتے تھے، ان کو آنکھیں دکھاتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور آخری پیغمبر کے آنے کی علامتیں دنیا کے اندر ظاہر ہو رہی تھیں۔ آپ پڑھیے سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، چچا ابو طالب کے ساتھ، راستے میں ایک راہب ملتا ہے، نستورہ راہب۔ اس نے پوچھا یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بچہ مکے سے آیا ہے۔
بیٹے کا نام کیا ہے یہ، اس کے باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، اس کو آگے لے کر مت جاؤ، یہ آخری پیغمبر بننے والا بچہ ہے۔ اگر یہودیوں کو معلوم ہو گیا کہ آخری پیغمبر بجائے یہودیوں میں آنے کے اہل مکہ میں آ گئے ہیں، اس بچے کو وہ قتل کر دیں گے۔ چچا ابو طالب نے آپ کو وہیں سے واپس کیا، کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے۔ آپ مکے میں ہیں، آپ کی قوم مشرک ہے، لیکن سازشی نہیں ہے، سیدھے سادے مزاج کے لوگ ہیں۔ مکے والوں کے تعلق سے ایک بات سمجھ لیجئے، مکے والوں نے بڑی مخالفتیں کی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جب مانا تو ایسا مانا کہ دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد سبق پڑھا رہے تھے، وہ بتلا رہے تھے کہ مکے والے اللہ کے نبی کو ستاتے تھے، یوں تکلیف دی، یوں تکلیف دی، یوں تکلیف دی۔ تو ایک بیچارہ بنگالی طالب علم کھڑا ہو گیا، حضرت پروردگار کو اپنے محبوب کو مکے میں نہیں ہمارے بنگال میں بھیجنا چاہیے تھا، ہم سب مان لیتے۔ تو استاد نے فرمایا ہاں تم سب مان لیتے، لیکن قائم نہ رہتے۔ ریت پر لکھو فوراً لکھ جائے گا، ایک آندھی کا جھونکا آئے گا اور برابر ہو جائے گا۔ پتھر پر کھود کھود کے لکھنا پڑتا ہے، کئی دنوں میں جا کر لکھے گا، لیکن ایک بار لکھ جائے گا تو کبھی نہیں مٹے گا۔ خداوند قدوس چاہتے تھے میرا محبوب اس قوم میں آئے جس قوم کا مزاج پتھر جیسا ہے، لیکن جب ایک بار نقش ہو گیا تو پھر مٹنے والا نہیں۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ مخالفین کی جماعت تھی، چند کو چھوڑ کر سب تو مخالف تھے، لیکن جیسے جیسے اسلام قبول کرتے گئے پھر ان کی زندگی کے اندر وہ تبدیلی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی باریکی کو نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر اس مجمع کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں، جس کے تعلق سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگوں کو آج بھی غلط فہمی ہے کہ ہم کیسے مان لیں 18-20 سال تک مخالفت کرنے والے فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ وہ دین کی خدمت کرنے کے داخل ہوئے تھے، خلوص کے ساتھ داخل ہوئے تھے، وہ تو مجبوراً اسلام میں آ گئے تھے۔ یہ کہنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ صحابہ کی یہی تو خصوصیت ہے۔ میں آپ سے پلٹ کر پوچھتا ہوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے چند لمحے پہلے کیا تھے؟ اسلام کے بدترین دشمن تھے، اللہ کے نبی کے بدترین دشمن تھے، تلوار لے کے نکلے تھے گردن اتارنے کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ان کو بھی آپ متہم کیجئے۔ حضرت خالد اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد یہاں زبان نہیں کھلتی کسی کی۔ سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں زبان نہیں کھلتی، حضرت خالد کے بارے میں زبان نہیں کھلتی، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے بارے میں زبان نہیں کھلتی۔ آپ کو بنو امیہ ملے ہیں کردار کشی کرنے کے لیے، نہ آپ نے تاریخ سمجھی ہے، نہ آپ نے اسلام کا ذوق سمجھا ہے، نہ اسلام کی بنیاد سمجھی ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اہل عرب بہت سخت مزاج تھے، لیکن جب مانا تو پھر ایسا مانا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتاب اتر رہی ہے تو قوم کہہ رہی ہم سے اتنا نہیں ہوگا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بتلا دو، کسی ایک صحابی نے کہا ہو بہت مشکل ہے ہم سے نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا نہیں۔ اس کتاب کو امت نے قدر کے ساتھ لیا، اور چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اگلا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، اب آپ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے، تو خداوند قدوس نے ایسا نظام بنایا کہ الحمدللہ قرآن بھی محفوظ، اور چونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور آپ کی احادیث قرآن پاک کی تشریح ہے، آپ کا عمل قرآن پاک کی تشریح ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن پاک کی تشریح ہے، اور یہ پاور خود قرآن نے دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر، یہ پاور خدا نے دیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ہمارا اشارہ ہوتا ہے تو بولتے ہیں۔ گفتے او گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، آپ کا کہا خدا کا کہا کہلائے گا، زبان آپ کی استعمال ہو رہی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا ہے تو
تو صحابہ کرام کی زندگیاں جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے جس طریقے سے خدا کی خدائی اس پر ایمان شرط ہے، رسول کی رسالت اس پر ایمان شرط ہے، ایسے ہی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اس پر بھی ایمان شرط ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بعض لوگوں غلط فہمی ہے کہ ہم کو مسائل سے کیا لینا دینا، ہم کو عقائد سے کیا لینا دینا۔ سوچ سمجھ کر بولیے گا آئندہ، مسائل کے بغیر کوئی عبادت انجام نہیں پا سکتی۔ نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا ہوگا، وضو میں پانی کا استعمال کرنا ہوگا، پانی کی پاکی طہارت کے مسائل نہیں معلوم تو وضو کیسے مکمل ہوگا؟ جنابت کے غسل کے مسائل نہیں معلوم تو آپ پاک کیسے ہوں گے؟ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں حلال و حرام کے مسائل نہیں معلوم تو ناجائز سے بچیں گے کیسے؟ اور قبر کے اندر رکھے جائیں گے 3 سوال تینوں عقائد کے، میدان محشر کے اندر 5 سوال ہوں گے معاملات کے، حقوق کے۔ ان چیزوں کی تیاری کرنا امت کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، ہر شخص عالم نہیں ہے، علامہ نہیں ہے کہ وہ بیان کرتا بیٹھے، لیکن دنیا کے اندر جہاں کہیں اس موضوع پر کام کر رہا ہے، کام ہو رہا ہے، اور جو اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، پذیرائی ہونا چاہیے، ان کا تعاون ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اور آپ کے وصال کے بعد بھی بہت سے لوگ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، جن کے خلاف سیدنا ابوبکر صدیق نے باقاعدہ جنگ کرائی۔ جنگ یمامہ خطرناک گھمسان کی جنگ ہے، بڑی مقدار میں صحابہ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا۔ جھوٹا مدعی نبوت واجب القتل ہے، وہ ان کا دور تھا، ان کے پاس وہ اسباب تھے۔ ہندوستان جیسا ملک، کوئی جمہوری ملک جہاں پر آپ کے پاس وہ اسباب نہیں ہے، لیکن کم از کم علمی طور پر معلومات کی حد تک یہ تو جانیے ختم نبوت کس کو کہتے ہیں، اور اس موضوع پر کون لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ کے ان کا کیا مقام ہے۔ ہمارے اکابر نے اس موضوع پر بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ اس موضوع پر بولنے کی جو میری خواہش ہوئی، اس کی وجہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی امیر پنجاب، ہر شخص کو موت آنی ہے، عمر پوری ہوگی، موت آئے گی۔ اس خاندان نے پنجاب میں بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ ختم نبوت کے سلسلے میں چونکہ ہندوستان کے اندر سب سے بڑا جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب میں تھا، اس کے دور میں جو لوگ تھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ علامہ احمد شاہ کشمیری نے، عطا اللہ شاہ بخاری نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت سے علماء نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے، بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس دور میں پنجاب کے اندر ایک بڑی شخصیت تھی مولانا حبیب الرحمن، مجلس احرار کے آل انڈیا صدر اور ملک کی 50 تحفظ ختم نبوت کمیٹیوں کے وہ سرپرست، وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ یاد رکھیے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، آپ کی ذات پر حملہ کرنے والے، آپ کی بیویوں کی شان میں گستاخی کرنے والے، آپ کے خلفاء کی شان میں گستاخی کرنے والے، آپ کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ہم ایمان والوں کا بنیادی فریضہ ہے ہم اس کا دفاع کریں، بدتمیزوں کو لگام دیں۔ یہ کام کیا گیا، اور الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند جنہوں نے ملک میں ہر اہم موقع پر سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو کر حق کا دفاع کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء نے اس موضوع پر کل بھی کام کیا تھا، آج بھی کام کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر باقاعدہ سن 86 سے تحفظ ختم نبوت کا شعبہ قائم ہے، اور مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری وہ میرے ہمدرس ہیں، ہمارے سامنے وہ شعبہ قائم ہوا ہے۔ اللہ نے بڑا کام لیا ان سے، الگ الگ انداز سے، کوئی قادیانیت کے نام سے، کوئی شکیلیت کے نام سے، کوئی کسی اور نام سے۔ یہ قرب قیامت کے دجالی فتنوں کا دور ہے، امت کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے،
اور معلومات لینی ہیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مولا حبیب الرحمن لدھیانوی کی قبر کو نور سے بھرے، کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے۔ یہ عثمانی خاندان کا وہ چشم چراغ ہے جس کی اس ملک میں بڑی خدمات، یہ دیوبندی خاندان ہے، دیوبند شہر کا خاندان ہے، اسی خاندان سے مفتی شفیع صاحب جن کے صاحبزادے مولانا تقی عثمانی، معارفی عثمانی وغیرہ ہیں، علامہ شبیر عثمانی، شیخ الاسلام پاکستان، یہ سارے اسی خاندان کے لوگ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے میں اس خاندان کے افراد شامل ہیں، دارالعلوم دیوبند کو پروان چڑھانے میں اس خاندان کے افراد شامل ہیں۔ اللہ ان سب کو اپنے یہاں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ ایک آدھ اعلانات ہیں۔